الرحیم۔ انشاءاللہ آج حضور سیدنا مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات فتوح الغیب، جس کی تشریح، جس کی شرح سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کا مقالہ جو ہے المخالط التامینۃ العشرون، 29واں مقالہ جو ہے کی ابتدا کریں گے، اور اس کا عنوان مترجم محقق نے اس کا عنوان رکھا ہے احوال مرید کی تفصیل۔ احوال مرید کے حال کی تفصیل۔ اب اس بارے میں سرکار پیران پیر فرما رہے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نفس کشی، خواہشوں کے پگھلانے اور دنیا و آخرت کی مرادات و مرغوبات کی بھٹی میں پڑے ہونے کے باوجود راحت و سرور، آسودگی و چین، امن و سکون اور ناز و نعمت کے طالب ہو؟ تم میں ابھی مرادات اور آواز کی طلب باقی ہے اور ظاہر و باہر ہے، جیسا کہ اس کے آثار تمہارے احوال و افعال یعنی تمہارے حال اور تمہارے کام سے ظاہر ہو رہے ہیں اور تمام لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اگر دوسروں پر پوشیدہ ہے تو تم سے تو مخفی نہیں ہے نا۔ اے جلد باز ٹھہر جا، اے فتح یاب کی امید لگائے انتظار کرنے والے آہستہ ہو جاؤ، جب تک خواہشات کا کچھ حصہ بھی باقی ہوگا، جب تک خواہشات کا کچھ حصہ بھی باقی ہوگا یہ دروازہ بند ہی رہے گا۔ اب یہ ہے کہ میرے کی عبادت کی وجہ سے کیونکہ خواہشوں کو پگھلانا اور دنیا و آخرت کی مرادات و مرغوبات کی بھٹی میں پڑے ہونے کے باوجود راحت و سرور، آسودگی و چین، امن و سکون اور ناز و نعمت کی طلب کرنا، یہ بھی تیرے حال کے منافی ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی تو کچھ آس لگا کے تیری خواہش کا دخل ہے، تیری خواہش کا دخل ہے۔ تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ لوگ مصیبتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد قربت میں اضافہ ہوتا تو اس کو بھی وہ لوگ نعمت سمجھتے ہیں۔ اور ابھی تم میں کچھ آرزویں موجود ہیں، مکاتب کے ذمے ایک درہم بھی ہو تو غلام ہی ہوتا ہے، غلام ہی ہوتا ہے۔ یعنی مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے معین مدت میں مخصوص رقم کی ادائیگی کا وعدہ کرے، جب وہ حسب وعدہ رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اور حکم شریعت کے مطابق جب تک کچھ بھی رقم باقی ہو تو آزاد نہیں۔ آزاد نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی ہے تو غلام ہی ہے۔ اسی طرح اس راہ کے سالک یعنی اس راہ پہ چلنے والے اور قرب درگاہ کے طالب یعنی اللہ تعالیٰ کے طلب رکھنے والے کا معاملہ ہے کہ جب تک طلب مراد، آثار ہستی اور خود خواہی اور خود کامی کا ایک ذرہ تک موجود ہے تو وہ آزادی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور خالص حریت یعنی آزادی کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک
تم میں کھجور کی گٹلی، جب تک تم میں کھجور کی گٹلی چوسنے کے برابر طلب دنیا باقی ہے، قرب خدا، قبول خداوندی کا دروازہ بند ہے۔ دنیا کی خواہش و آرزو اور دنیا کی کسی چیز کو بطریق میل و محبت اور بطریق عجب دیکھنا خط نفس و حکم طبیعت کے مطابق عزت و جاہ، کسی چیز کی یعنی عزت کی طرف، کسی چیز کی طرف توجہ اور دنیا و آخرت کے کسی عمل پر اجر کی آرزو، یہ سب اصول سے مانے ہیں، اصول کے خلاف۔ ہاں، اب اس بارے میں فرمایا کہ ما سوا اللہ مال و اسباب، اولاد، علم و فضل اور طاعت و عبادت کی طرف نظر رکھتا ہو، یہ معنی اخلاص حقیقی اور عبودیت تحقیقی کے حصول میں رکاوٹ ہے، کیونکہ ابھی تک ہستی اور خود پرستی کا نشان باقی ہے۔ یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے کو اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے کو نیک بولیں، لوگ میرے کو اچھا آدمی سمجھیں، یہ خواہشات ہیں، اور یہ راستے میں یہ چیزیں زہر کی طرح کام، اس راستے میں یہ کام باتیں نہیں آتی۔ نہیں، اللہ سے دوستی کرنا ہے تو کیونکہ جب تیری طرف ہر چیز منسوخ کر دیا تو اب میری طرف نہیں آنا کوئی، نہیں، تیرا ہونا میرا نہیں ہونا وہ ثابت ہونا، تو پھر یہ راستے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ نہیں تو بہترین طریقہ شرع شریف کے اصول پہ چلو، دنیا کما لو، نیکی کے راستہ اختیار کرو، عبادات کو پابندی سے کرو، احکام کی پابندی کرو، حرام حلال کی تمیز کرو، جو احکامات ہیں اس کے اوپر بس کافی ہے۔ نہیں، اس راستے کی دوستی کرنا ہے، اس راستے میں آگے بڑھنا ہے تو یہ طریقہ سن لو، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اللہ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں آپ میں کیا چیز ہے۔ اچھا، تو تم ابھی ان کے فنا کرنے کے دروازے پر ہو، لہذا بتمام و کمال فنا حاصل ہونے تک ٹھہرو اور صبر کرو، اور وصول کا دعویٰ نہ کرو، یہ مت سمجھو کہ میرے کو کچھ حاصل ہو گیا، نہیں، یہاں تک کہ تم بھٹی سے پاک ہو کر نکل آؤ اور تمہاری سیاغت مکمل ہو جائے، یعنی سوخ کے معنی ہے پگھلائے ہوئے سونے کو جسم کی صورت میں ڈھالنا، یعنی پگھلانے اور فانی کرنے کے بعد تمہیں مقام بقا پر فائز کیا جائے گا۔ پھر تمہیں اچھے لباس سے آراستہ، دیدہ زیب زیور سے مزین کر کے، خوشبوؤں میں بسا کر سب سے بڑے بادشاہ کے حضور پہنچا دیا جائے گا، اور تمہیں اس طرح خطاب کیا جائے گا، تم سے اس طریقے سے بات کی جائے گی، آج کے دن سے آپ ہمارے یہاں صاحب مرتبہ و امانت ہو۔ پھر موانست و ملاطفت سے گفتگو کی جائے گی، محبت سے، ان سے محبت سے گفتگو کی جائے گی، لطف و کرم کی فراوانی کے ساتھ کھلایا پلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب میسر ہوگا، اسرار اور حقائق یعنی رازوں پر، اس کے رازوں پر اور امور پر اس طرح مطلع کیا جائے گا کہ کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، اب سب تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ اب یہی کیفیت ہوتی کہ بیٹھ کے انہوں بولتے جاؤ یہ کام ہو جائے گا، یہ ہوں گا، یہ نہیں ہوں گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کیسا؟ اس لیے کہ انہیں آپ دوست بنا کے آپ کو اطلاع کر دیتا، آپ کو سب چیزوں سے مطلع کر دیتا ہوں۔ ان نعمتوں کی موجودگی میں باقی ہر چیز سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ نعمتیں تم کو مل جائیں گی تو اس کے بعد میں دنیا کی کوئی چیز تمہارے لیے کوئی پرواہ نہیں رکھے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔
جو بھی ماں سوا یعنی ماں سوا یعنی اللہ کے سوا، ماں سوا حق ہے یعنی جو بھی اللہ کے سوا ہے، یعنی دنیا و آخرت کی ہر وہ چیز جس میں حق مطلوب و منظور نہیں ہے، اس سے تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کیا تم نے سونے کے بکھرے ہوئے ٹکڑے نہیں دیکھے جو عطاروں، بقالوں، قصابوں، یعنی قصاب کا معنی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اعضاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، ذبح کرنے والے کو جرار کہتے ہیں، چمڑا رنگنے والوں، تیل بیچنے والوں، خاک روبوں اور دیگر اعلیٰ صنعتوں اور گھٹیا پیشے والوں کے ہاتھوں میں صبح و شام گردش کرتے ہیں، پھر انہیں جمع کر کے سونار کی بٹھی میں پگھلا دیا جاتا ہے، بعد میں نکال کر ہتھوڑی سے نرم کرتے ہوئے جسم کی صورت میں ڈھال دیا جاتا ہے، زیورات کی صورت میں ڈھال کر جلا دی جاتی ہیں، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، پھر اعلیٰ اور محفوظ مقامات پر مقفل خزانوں اور محفوظ صندوقوں میں بند کر دیا جاتا ہے، یا دلہنوں کو ان زیورات کے ساتھ جلوہ دے کر مزین و مکرم کیا جاتا ہے، اور کبھی وہ دلہن بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے، اس صورت میں اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی۔ اس طرح یہ سونے کے ٹکڑے رنگریزوں کے ہاتھوں ہوتے ہوئے پگھلنے اور کوٹنے کے بعد بادشاہ کے قریب یا اس کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اے اہل ایمان، تم قضاء و قدر پر صابر ہو کر یعنی اللہ کی تقدیر پہ صابر ہو جاؤ، صابر ہو کر تمام احوال میں فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رضامندی بتاؤ۔ شکوہ وغیرہ یہ کرنا بندگی کے خلاف ہے اولیاء اللہ کے نزدیک، اور دنیا میں تو سب اس کی اجازت دی گئی آپ کو، مگر یہ کہ اولیاء اللہ کی بات ہے، کیونکہ انہوں اولیاء اللہ کو سمجھا رہے ہیں، یہ بات ہے میرے آپ کو نہیں سمجھا رہے، آپ کے میرے سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے، پڑھ لے کے اس کی برکتوں سے کچھ رتی برابر بھی ہم کو مل جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، تمہیں دنیا میں اپنے مولا کے قرب کی دولت سے نوازتے ہوئے معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت، اس کا علم، علوم اور اسرار غیب کی بات ہے کہ نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ آخرت میں تمہارا مسکن وہ دارالسلام بنے گا جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین علیہم السلام کی ہمراہی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی۔ اس کے مقام خاص اور قرب معنوی و اندیت حقیقت سے سرفراز کیے جاؤ گے، خدا کے ذکر و شہود سے چین پاؤ گے۔ اب اس کے بعد یہ منزل ہو جائے گی جب تم خدا کا ذکر کرو گے اور اس کے جلوے تم جب دیکھو گے تو تمہارے کو چین نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا۔ یعنی جوار اللہ ودارہ وقربہ والعنس بہ کے الفاظ متشابہات سے ہیں، ان سے مراد وہ معنی ہیں جو شائب تشبیہ سے معرّہ ہیں۔ الفاظ کی تنگی اور عوام کو سمجھانے کی غرض سے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ چنانچہ عجلت سے کام نہ لو، جلد بازی سے کام مت لو، صبر و تحمل کو اختیار کرو، قضا سے راضی رہو، مطلب اپنی تقدیر سے راضی رہو، شکوہ شکایت کر کے بندگی میں رکاوٹ مت ڈالو، کہ مقصود کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہو تو بھی راضی رہو یہاں تک کہ معین مدت آ پہنچے۔ خدا تعالیٰ پر بخل اور عدم اطلاع کا اتہام نہ تراشو، یعنی اللہ یہ نہیں دیا میرے کو، ایسی باتیں اللہ سے دوری ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے کو نہیں دیا، میرے پہ کرم نہیں کرا، میرے پہ عنایت نہیں کرا، تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ اللہ تعالیٰ کو بخیل بول رہے ہیں۔ تو یہ دوستی ٹوٹ جانے والی باتیں ہوتی ہے۔ اور عدم اطلاع، انہیں میری حالت سے نہیں واقف ہے گا،
ایسی جملے جو ہماری نادانیوں میں ہماری جہالت سے جو نکل جاتے یہ ہم کو اللہ سے دور کر دیتے۔ اس طرح عفو کی خنکی، معرفت کے تلطف، خدا کے اکرام کے سامنے اور اس کے احسان کی حلاوت سے فیض یاب ہو سکو گے۔ جب تم یہ حالت میں پہنچ جاؤ گے تو پھر تم جو ہے اس کے جاننے کے لطف، اس کے کرم اور اس کے احسان کی مٹھاس اور اس کے فیض حاصل کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا مرشدنا یا ابا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقہ میں رسول اللہ کے، ان کے اہل بیت کے، ان کے صحابہ کے، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی کو مضبوط فرمائے، ہماری غلامی کو مضبوط کرے، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات کو ہم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار صالحین میں فرمائے۔ اللہ ہم کو دنیا کی محرومیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے لیے قبر اور حشر میں صالحین کا ساتھ ہو اور ان کی سنگت ہو، ان کی ہمسائیگی ہو۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔